الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الہدی الصالح یعنی صحیح رہنمائی، والسمت الصالح صحیح طرز عمل، والاقتصاد اور میانہ روی، یہ تین چیزیں نبوت کا 25واں حصہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور سنن ابی داود اور حدیث کی دیگر کتب میں نقل کی گئی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کے درجے میں شمار کیا ہے، بنیادی طور پر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، 3 خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان خصلتوں کی تعریف میں ان کے درجے کے طور پر ایک بڑی عظیم الشان بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الہدی الصالح، یعنی یہ جو لفظ ہے نا الہدی الصالح، اردو میں مختلف لوگوں نے اس کے مختلف تراجم کیے ہیں۔ ایک ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ صحیح رہنمائی، بعض دیگر حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے نیک سیرت، یعنی اچھی سیرت والا بندہ، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا راست روی، ایسا شخص جس کا رویہ راست ہو، درست ہو، ٹھیک ہو، صحیح ہو۔ حدیث کے متن پر اگر غور کیا جائے، سیاق و سباق پر غور کیا جائے، اور علماء نے اس کے بارے میں جو تعبیر اور تشریح کی ہے اس پر غور کیا جائے، تو سب سے قریبی اور صحیح معنی یہی لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہی کیا جائے کہ اچھی رہنمائی اور صحیح رہنمائی، اس لیے کہ یہ ایک ایسا معنی ہے جس میں انسان کی اپنی اصلاح بھی شامل ہے، کہ انسان سب سے پہلے اپنی رہنمائی کرے، اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھے، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلائے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، صراط مستقیم کی نشاندہی اس کو ہو جائے، پھر اس کو قبول بھی کرے، اس کو عملی طور پر اختیار بھی کرے، اس پہ استقامت بھی اختیار کرے۔ یہ تو اس کی ذات کا معاملہ۔ پھر اپنی ذات سے ہٹ کر جن لوگوں پر اس کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کے اہل عیال، اہل خانہ، ان کی بھی اسی طرح رہنمائی کرے، اور پھر معاشرے میں عام طور پر، عمومی طور پر جب بھی وہ کسی شخص کی رہنمائی کرے تو اچھی رہنمائی کرے، صحیح رہنمائی کرے۔ بظاہر کہنے کو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن کرنے میں یہ بڑی مشکل بات ہے۔ عام طور پر انسان اپنے لیے تو اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کر لیتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل عیال کے لیے بھی کر لیتا ہے، لیکن جس نفسا نفسی کے دور میں، حسد اور حقد کے دور میں، بھاگ دوڑ اور مقابلے کے دوڑ میں، اور جو فضا ہم نے پیدا کر دی ہے، اس میں الا ماشاء اللہ عام طور پر لوگوں کی کوشش یہی رہتی ہے، کوئی بھلائی کی بات، اچھی بات، خیر کی بات، کوئی فائدے کی بات پتہ چل جائے نا، تو بس اپنے چند مخصوص لوگوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروپ کو بتائی جائے یہ بات، اور دوسروں کو کوشش کی جائے کہ اس کی ہوا بھی نہ لگے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کی روح کے خلاف ہے۔ ایک مومن ایسا ہے کہ وہ جس شخص کی بھی رہنمائی کرے گا، اچھی رہنمائی کرے گا، خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ دیگر احادیث میں ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اس کی شان میں سے ایک نشان ہے۔ لیکن اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے خود اس بات پر غور کرے
کہ جس دنیا میں اب میں آ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا کوئی مقصد بھی ہے یا بس بھیڑ چال ہے کہ زندگی کے ایام ہیں اور گردش ایام سے گزرتے چلے جا رہے ہیں؟ روز صبح یہ بندہ اٹھتا ہے، اپنی نوکری پر، اپنے کام پر، اپنے کاروبار پہ، اپنے روزگار میں چلا جاتا ہے، شام ڈھلے واپس آتا ہے اور اس کے بعد بس اپنی زندگی کے کچھ معمولات کیے، اور پھر ایک اور رات اور ایک اور صبح اور ایک اور رات اور ایک اور صبح، زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کے ساتھ اگر تعلق بھی ہوا تو یہ تعلق قائم کر لیا کہ چلیں نماز روزے کا اہتمام یا کچھ عبادات کا اہتمام کر دیا، جو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اصل دین کی رہنمائی ہے وہ یہ کہ دین کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے دین کو تقویت پہنچانا، اللہ کے راستے میں نکل جانا اور دوسروں کی رہنمائی بھی اس راستے کی طرف کرنا، کیونکہ سب سے اچھی رہنمائی یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو دین کی طرف رہنمائی کرے، دین کی طرف بلائے۔ تو زندگی میں یہ جو مقصدیت ہے، زندگی میں کسی بڑے مقصد کا ہونا، ظالموں کے خلاف انسان کا کھڑا ہونا، مظلوموں کے حق میں کھڑا ہونا، برائی کے خلاف انسان کے دل کی گواہی دینا اور اچھائی کے حق میں انسان کا دل اور انسان کی طبیعت کا اس کا میلان اچھائی کے حق میں ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ہر شخص کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا اسے دین کی فکر اور رہنمائی اس درجے پر میسر آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی۔ اگر نہیں ہے تو پھر بڑی غور و فکر کی بات ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس جی آپ اپنا کام کریں، نماز روزہ کریں، اپنا ان باتوں معاملوں میں چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ حق و باطل کے درمیان انسان کو تفریق کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے، اور حق کے بارے میں بھی اس کا موقف ہونا چاہیے اور باطل کے بارے میں بھی اس کا موقف ہونا چاہیے۔ یہ بات کہ جی بس حق بھی حق ہے اور باطل بھی اپنی جگہ باطل ہے اور ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، بس ہم نماز روزہ رکھتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہاں عملی طور پر انسان اگر بیچارہ کمزور ہو، مجبور ہو، لاغر ہو، کچھ کر نہ سکے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کمزور ترین ایمان کا درجہ تو یہ ہے نا کہ برائی کو برائی سمجھے، اس کے اندر ایک کڑن پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک ناپسندیدگی پیدا ہونا چاہیے، ایک موقف تو اس کا ہونا چاہیے نا، یہ فلاں چیز جو ہے یہ ظلم ہے، عدوان ہے، برائی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور فلاں چیز حق ہے، فلاں لوگ حق پر ہیں۔ اگر میں حق کو قبول نہیں کر سکتا، پوری طرح اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دل میں تو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ایک فکر ہمارے یہاں پروان چڑھ رہی ہے نا کہ جی بس اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے بچوں کا اور اپنا ایک زندگی کے سلسلہ چلائیں اور روزگار کا سلسلہ چلائیں، ان کے مستقبل کو محفوظ کریں اور بس اس طرح کی کسی کام میں نہ پڑیں، یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اچھی رہنمائی کرتا ہے، فکری رہنمائی سب سے بڑی اچھی رہنمائی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ میں صحیح طرز عمل، کہ صرف فکری طور پر نہیں، اس کے بعد پھر عملی طور پر بھی انسان کا طرز عمل، اس کا کردار اس بات کا گواہی دے کہ جس فکر کو، جس ہدایت کو اس نے پہچانا ہے اور دوسروں کی طرف بھی اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کو اپنی طور پر بھی اپنی عملی زندگی میں بھی بروئے کار لا رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے۔ ہاں بے حیثیت انسان اگر کمی کوتاہی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والے، لیکن انسان کا طرز عمل درست ہونا چاہیے، اور یہ وہی طرز عمل ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے۔ فکری طور پر انسان کو پتا ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن طرز عمل اگر باطل کے ساتھ ہے اس کی تائید کرتا ہے، جی کیا کریں، تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا۔ حق کے راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ نے، مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہم اتنی قربانی دینے بھی تیار نہیں ہے کہ جی فلاں شخص یہ بات کہہ دے گا، بس عملی طور پہ کرے گا کچھ نہیں، لیکن کوئی شخص ناپسندیدگی کا اظہار کر دے گا، ہمارے بارے میں جان لے گا، ہمیں رجت پسند قرار دے دے گا، ہمیں انتہا پسند قرار دے دے گا، اس لیے ہم صحیح بات کرتے ہی نہیں ہیں، صحیح بات کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ کہا میانہ روی، اور یہاں پہ بھی یہ بڑا اہم اشارہ ہے، بڑا بلیغ اشارہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تین بالکل علیحدہ علیحدہ باتیں، نہیں، یہاں پر میانہ روی کا یہ کہا کہ جب حق کا پتہ چل جائے، فکری طور پر انسان بڑا واضح ہو کہ میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، حزب اللہ، اللہ کے گروہ سے، حزب الشیطان سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ہمارا مخالف دھڑا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، اور انسان صحیح طرز عمل اختیار کرے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرنی ہے، کسی خودکش بمبار کی طرح بس خود بھی نہیں پھٹنا اور دوسروں کو بھی نہیں پھاڑنا، تباہی اور بربادی اور فتنہ نہیں پیدا کرنا، صحیح اور سچ بات، حق بات، فکری طور پر صحیح بات، قرآن و سنت کی بات بھی پتہ چل جائے، اس کا ابلاغ اچھے طریقے سے کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا اس کے مطابق دعوت دینی ہے، اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے ہم تو میز کے اس طرف ہیں، کچھ لوگ میز کے اس طرف ہیں، اور بس وہ سب کافر ہیں، وہ سب باطل ہیں، اور تلواریں لے کر اور ہتھیار لے کر انسان کے اوپر چل پڑے، یہ نہیں کرنا، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔
اور اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو میسر آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان بیان کیا، فرمایا یہ نبوت کے 25ویں حصے میں یہ 3 خصلتیں شمار ہوتی ہیں، یہ شمائل۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے نبوت تو ختم ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور باقی انبیاء کو بالعموم جو شمائل، جو خصلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں تھیں وہ بے تحاشا تھی، ان میں سے یہ چیزیں جو ہیں بڑی اہم تھی، ہر ایک کے اندر نمایاں تھی، ہر ایک کے اندر مشترک تھی۔ تو جیسے اللہ نے اپنی کچھ خصائل، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کچھ صفات اپنی مخلوق میں بھی بالکل اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن جیسے اللہ بھی رحمان و رحیم ہے، مخلوق کے اندر بھی ایک رحم دلی کا جذبہ موجود ہے، تو جیسے یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اسی طرح جو نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اور انبیاء کو بالعموم جو خصلتیں ملی تھی، جو شمائل ملے تھے، ان کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں۔ کیا چیز شامل تھی؟ اچھی فکر اختیار کرنا اور اس کی طرف رہنمائی کرنا، صحیح طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ جس شخص کو یہ 3 چیزیں مل جائیں اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نبیوں کے راستے پہ چلایا ہے، ان کے قدموں پہ ڈال دیا ہے۔ یہ نبوت کے 25ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔